السلام علیکم ناظرین، دیکھتے رہو ڈاٹ ٹی وی شاہد ندیم شاہد۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو آئینی صوبے کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کے حوالے سے آج کل جو خبریں پھیل رہی ہیں، پورے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا سب جو ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے کوئی مسودہ جو ہے وہ تیار نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ جو ہے وہ اسمبلی کا کہا جاتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، الیکشن سے پہلے ہی یہ اسٹیٹس فائنل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو گلگت بلتستان کے جو اسٹیٹس کے حوالے سے ہیں، وہ بہت سارے سوالات جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل بہت عمدہ سوالات ہیں جن کے جواب پہلے ہی حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان میں کچھ آرا پائی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کچھ پروگرامز میں آپ کی گوش گزار کی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوبائی جو ہے سیٹ اپ دیا جائے عبوری، کچھ کہتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول، کچھ کوہستان پلس چترال کو ملا کے گلگت بلتستان کے ساتھ مرج کر کے ایک صوبہ بنائیں اور کشمیر کاس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کے عین مفاد میں کون سا اسٹیٹس ہے، اس حوالے سے بات کریں گے آج ہمارے درمیان۔ ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ تمام جانتے ہیں۔ 2005 میں گلگت اسمبلی میں وہ ممبر بھی رہے ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں فارمر جسٹس مظفر علی صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جسٹس صاحب، سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان ایشو میں آنے سے پہلے کہ گلگت بلتستان کا جو کشمیر کے ساتھ جو ہمیں نتھی کر دیا جاتا ہے، تو کشمیر کی ٹیریٹریز میں کون سے علاقے تھے اس وقت جب یہ کشمیر اسٹیٹ تھی؟ شکریہ جناب آپ لوگوں کا، اور آپ کے سیٹ اپ کا شکریہ، چینل کا شکریہ، اور آپ کے ایڈمن کا شکریہ۔ آپ لوگوں نے مجھے موقع دے دیا اور اس سے سینسیٹیو ایشو پہ بات کرنے کا، تو دیکھتے رہو چینل جو ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جہاں تک یہ کشمیر ایشو ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ کشمیر کی ٹیریٹری جو ہے، ریاست جموں اینڈ کشمیر، اس میں گلگت بلتستان کا علاقہ کبھی نہیں رہا ہے۔ نہ اس وقت جب مہاراجہ حکومت کر رہا تھا، اس وقت بھی یہ جو گلگت بلتستان کی ٹیریٹری ہے، یہ ایک علیحدہ ٹیریٹری تھی جو ایڈجسٹنٹ تھی کشمیر اسٹیٹ کے ساتھ، ایڈجسٹنٹ ٹیریٹری تھی، لیکن کشمیر اسٹیٹ کے ٹیریٹری سے یہ باہر تھی۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے تو میں چیلنج تو نہیں کرتا ہوں، ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، ہسٹری کا اور قانون کا ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے ثابت کرے کہ وہ جو کشمیر اینڈ جموں ریاست جو تھی، ٹیریٹری جو مہاراجہ نے ان پہ حکومت کی، اس سے پہلے بھی ایک ٹیریٹری ڈیفائن تھی، وہ کشمیر جموں اینڈ کشمیر ریاست کے نام سے ایک ٹیریٹری ڈیفائن تھی، اور اس کے بعد بھی وہ ایک ٹیریٹری ڈیفائن تھی 18ویں صدی کے وسط میں، جب اس وقت تک گلگت بلتستان کی جو ٹیریٹری تھی، جو کہ وہ بھی ڈیفائن تھی، اس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، لوکل راجاز ادھر حکومت کرتے تھے۔ 18ویں صدی کے وسط میں مہاراجہ نے اس پہ حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس پہ قبضہ کیا، قبضہ کر کے 1947 تک وہ اس پہ قابض رہا۔ ایک گورنر اس کا آتا تھا، اور اس کا آخری گورنر جو تھا گنسارا سنگھ تھا، اس کو اریسٹ کیا گیا۔ اب جب مہاراجہ کشمیر اسٹیٹ میں بھی، جموں کشمیر اسٹیٹ میں بھی حکومت کرتا تھا، اور گلگت بلتستان کے ٹیریٹریز میں بھی حکومت کرتا تھا، لیکن ہر دونوں میں ادھر بھی ایک گورنر تھا، کشمیر اسٹیٹ میں بھی، اور گلگت بلتستان میں بھی ایک گورنر تھا۔ اس کے بعد جب یہ گلگت بلتستان کا کچھ، اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کروں گا کہ گلگت بلتستان کی تمام تر ٹیریٹری مہاراجہ کے قبضے میں نہیں تھی۔ مثلا آج کے دارال تانگیر مہاراجہ کے قبضے میں نہیں تھا، اور بعض آپ پنیال جیسے پولیٹیکل، کیا ان کا نام دے رہے تھے، پولیٹیکل ٹیریٹریز کہتے تھے ان کو، ان میں بھی وہ جو راجے تھے حکومت کرتے تھے، لیکن ان کو وہ ادا کرتے تھے، مالیہ ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ہنزا اسٹیٹ آزاد تھا، حکومت کر رہا تھا، لیکن کیا کہتے اس کو مالیہ دینا، اور اس کی ساورینٹی کو تسلیم کرتا تھا مہاراجہ کے۔
صحیح. تو گلگت بلتستان کے اندر ایک جو ٹیریٹری تھی اس میں ایک گورنر راج کرتا تھا. مہاراجہ وہاں پہ جنگ کے ذریعے آیا تھا, صحیح. فتح حاصل کر کے آیا تھا, اور جنگ کر کے وہاں کے لوکلز نے اس کو وہاں سے بے دخل کیا. کشمیر کے ساتھ ہمارا اتنا رشتہ ہے, اور ٹیریٹوریل ہمارا کوئی تعلق کشمیر کے ساتھ نہیں رہا. اب جب جنگ کر کے اس کو اریسٹ کر کے 15 دن تک وہاں پہ ایک لیجیٹیمیٹ آزاد خود مختار ریاست رہی ہے, صحیح. جس کا گورنر راجہ شاہ رئیس خان صاحب تھے. اور کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سر اب آتے ہیں کشمیر ٹیریٹری سے ہم آگے بڑھتے ہیں. جب ہماری آزادی حاصل کی, جو 16 دن کی جو آزاد ایک ریاست بنائی, اس کے بعد ریاست ختم ہوئی, ہم شامل ہوئے, تو کیا اس وقت کا, میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سوال ہے کہ کیا یہ ایک اچھا فیصلہ, درست فیصلہ تھا یا پھر کوئی کمزور فیصلہ تھا؟ دیکھیں, مہاراجہ کے ساتھ جنگ کرنا, مہاراجہ کو وہاں سے نکالنا, کیونکہ اس نے مہاراجہ کی حکومت کو کبھی بھی لوکلز نے لیجیٹیمیٹ حکومت تسلیم نہیں کیا. ہسٹری میں آپ جائیں, وہ ان راجوں کے تحت وہاں کی وہاں ایک لوکل سیٹ اپ تھا. اس لوکل سیٹ اپ میں ہی وہ خوش تھے. اور پھر یہ کہ کوئی باہر سے آ کے حملہ کر کے قبضہ کرے تو کوئی بھی ہو, انسانی ذہن کبھی تسلیم نہیں کرتا ہے کسی کی غلامی کو. اس سے غلامی سے آزادی حاصل کرنا وہ تو ایک احسن کام تھا, بہت اچھا کام تھا. لیکن اس کے بعد ہماری جو ایک حکومت بن گئی, 15 دن تک ایک آزاد ریاست بن گئی, اس کے بعد ہماری بدقسمتی اس وقت یہ تھی کہ ہمارے پاس اسٹیٹس میں نہیں تھے, انٹلیکچوئلس کی کمی تھی, تعلیم کی کمی تھی. ہم فورسز تھے, ہمارے لوکل فورسز یہاں تک کہ کشمیر کے دروازے پہ پہنچے تھے, کشمیر اسٹیٹ کے بلکہ سری نگر کے دروازے پہ پہنچے. لیکن وہ ایک فیوچر کے لیے ایک ڈیسیجن لینے کے لیے جو ذہن کی ضرورت ہوتی ہے, جن دماغوں کی ضرورت ہوتی ہے, شاید ان کا فقدان تھا. پاکستان سے الحاق بھی, اس کا بھی میں مخالف نہیں ہوں. صحیح. وہ جو حکومت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اس کا بھی میں مخالف نہیں ہوں, لیکن کنڈیشنز کے ساتھ کرنا چاہیا تھا, شرائط کے ساتھ کرنا چاہیا تھا, اور اپنے آپ کو انٹیگرل پارٹ بنا کے کرنا چاہیا. سر میں اسی طرف ہی آنے لگا تھا. اس کے بعد پھر ہمارا شروع ہوتا ہے کہ معاہدہ کراچی جس کو کہتے ہیں. معاہدہ کراچی کا جو ہوا ہے کہ جس میں سردار ابراہیم صاحب تھے, تو اس کے بعد گلگت بلتستان کو بھی ذکر ہوا. گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جی بی کی ریپرزنٹیشن بھی نہیں تھی اس میں, تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایگریمنٹ کے بارے میں پہلے گزارش کروں گا. ایگریمنٹ کیا ہوتا؟ قانون کی زبان میں ایگریمنٹ کسے کہتے ہیں؟ قانون جورسپروڈنس کیا کہتی ہے؟ ایگریمنٹ ہمیشہ ہوتا ہے بٹوین ٹو انڈیویجولز, آر بٹوین ٹو کمپنیز, آر بٹوین ٹو کنٹریز, آر بٹوین ٹو ریجنز. ٹھیک ہے نا. اب 1947 میں 15 دن تک تو ہماری انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہی, گلگت بلتستان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہی. 1 نومبر ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ ہماری اسٹیٹ رہی, تو وہ گورنر اس نے دعوت دی, یا جو بھی صورتحال ہو گئی, یہاں سے پاکستان کا ایک نمائندہ آیا, ڈائریکٹ پاکستان کی ساورینٹی میں گیا وہ علاقہ, ڈائریکٹ. کب گیا؟ 1947 میں ہی گیا. 1949 میں اس آزاد کشمیر کے ساتھ تاریخ میں کبھی, ایون مہاراجہ ڈوگرا رجیم کے دوران بھی, اس آزاد کشمیر کے ساتھ جو آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے, وہ ریاست جموں و کشمیر کے پیریفریز میں آتے تھے. یہ جنگلی علاقے کہلاتے تھے. تو ان کے ساتھ تو ہمارا رابطہ نہ کل تھا نہ آج ہے. صحیح. اب سردار ابراہیم جس کا ایک قوم کا بڑا ہونے کی وجہ سے ہم ان کے کا احترام کرتے ہیں, ان کو وہ اس وقت تو اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ اس کو جزا دے دے. سردار ابراہیم ہمارا کوئی نمائندہ نہیں تھا. صحیح. کیوں؟ نہ تو وہ سردار ابراہیم جو تھا صدر تھا آزاد کشمیر کا, وہ گلگت بلتستان کا صدر بھی نہیں تھا. اس کی صدارت کی جورسڈکشن بھی گلگت بلتستان تک نہیں تھی. وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ گلگت پاکستان سے آیا ہوا تھا, وہ حکومت کر رہا تھا. صحیح. نہ اس پولیٹیکل ایجنٹ کا وہاں پہ کوئی سائن ہے, اور نہ جناب علی وہ اس علاقے کے کسی نمائندے کا ادھر سائن ہے. اور دوسری بات وہ ہے کیا حیثیت ہے سر؟
پہلی بات تو اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے کوئی بھی. صحیح. دوسری بات ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, کون سا تیر مارا ہے. وہاں پہ یہ کہا ہے کہ اس نے آزاد کشمیر کا ڈیفنس, ٹریجری وغیرہ وغیرہ حکومت پاکستان کو دے دیا, اور ہمارا کنٹرول, اس کے بارے میں بھی وہی 3 بتایا, ڈیفنس, فارن افیئرس, یہ جو ہیں آپ ڈائریکٹ اس کو کنٹرول کریں گے. جبکہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت گلگت بلتستان میں ساورینٹی پہلے سے ہی پاکستان کی تھی. صحیح. اور ان کا نمائندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, سردار ابراہیم تو نہیں بیٹھا تھا. اس کے اور کیا ہے اس نے اب یہ کہتے ہیں نا کہ سردار ابراہیم نے جو ایگریمنٹ کیا اس کی وجہ سے گلگت بلتستان پاکستان کا اس کا حصہ ہے, آزاد کشمیر کا. آزاد کشمیر. اب میرے بھائی 1995 میں ہمارے کچھ حضرات, ان میں ہمارا سابقہ اسپیکر ملک مسکین صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اس سال وہ اس دار فانی سے رحلت کر گئے. وہ اور کچھ اور لوگ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں گئے, میرے پاس وہ بھی موجود ہیں. یہ کہہ کے گئے کہ سردار ابراہیم نے جو معاہدہ کیا ہے اس کو منسوخ کیا جا کر آزاد کشمیر کی حکومت ود ان ڈیز گلگت بلتستان کا قبضہ پاکستان سے چھڑا کے اس کا قبضہ اپنے کنٹرول میں لے. آزاد کشمیر میں ہی زلزلہ آیا, ہلنے لگا. فوراً آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کیا کیا, سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں اس کے خلاف اپیل کی. تو انہوں نے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے یہ کلیئر کٹ کہا کہ یہ نہ کبھی آزاد کشمیر کا حصہ رہا ہے, نہ یہ کبھی آزاد کشمیر کا حصہ رہے گا, اور نہ یہ اس معاہدے کی کوئی حیثیت ہے. یہ پاکستان, یہ گنسارا سنگھ کو اریسٹ کرنے کے بعد, مہاراجہ رجیم کو وہاں سے نکالنے کے بعد, یہ علاقے کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور یہ پاکستان کے کنٹرول میں ہی رہا. سر یہ اگر تو سر ٹیریٹوریل گلگت بلتستان کا کشمیر کے ساتھ کوئی کنیکشن ایسے نہیں ہے, تو پھر ابھی جب اسٹیٹس تبدیل کرنے کی بات آ جاتی ہے تو کشمیر میں مختلف جو برادری ہے, تنظیمیں ہیں, ایون سارے کشمیریوں کی کافیوں کی بات کریں تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس سے انٹرنیشنلی کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا, کیونکہ گلگت بلتستان کشمیر کے ساتھ نتھی ہے. تو ان کے تو ابھی بھی سر وہ صوبے کی یا پھر کوئی بھی آئینی اس کے اقدام کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے یا ان کی بدقسمتی ہے. دیکھیں کشمیر ایشو پہ انڈیا کے ساتھ جتنی قربانیاں, خصوصاً میں آپ کے علاقے کو ریفر کروں گا, گزر ڈسٹرکٹ اور پورے گلگت بلتستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں نا کارگل وار میں, میرے خیال میں یہ کشمیری ہمارے بھائی صدیوں تک نہیں دے سکیں گے. اور 1947 میں ایک ان کا آتھر لکھتا ہے, میرے پاس اب میں نام میرا ذہن سے نکل رہا ہے, ایک آتھر لکھتا ہے کہ ہماری جو گلگت سکاؤٹ تھی اس وقت کی, کراکرم سکاؤٹ اور گلگت سکاؤٹ کشمیر کے اتنے نزدیک گئے تھے کہ ایئرپورٹ کے لیے 12 میل رہ گئے تھے. 12 میل رہ گئے تھے. جب 12 میل رہ گئے تھے تو دراب پٹیل اس بڑا شیڈیولڈ آدمی تھا, صحیح, وہ جا کے ہلانے لگا نہرو کو, کہا کہ کشمیر دے رہے ہو, صحیح کشمیر دے رہے ہو. اس نے کہا تو کیا ہوا, کہا کہ یہ گلگت بلتستان کی جو سکاؤٹس ہے وہ ایئرپورٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے 12 مائل اوے ہیں. صحیح. تو انہوں نے پھر اور دوسری بات کیا ہو گئی, وہ آگے بڑھ رہے تھے. صحیح. یہاں پاکستان کا اس وقت کا CNC کہلاتا تھا, آرمی چیف جو تھا وہ برٹش تھا, اس نے اس جگہ روکا ان کو. صحیح. ان کے کمانڈر کو کہا بھائی ادھر رکو اور پیچھے ہٹو, اور مین وائل انہوں نے بائی ایئر انڈین آرمی کشمیر کے اندر اتار دیا, ورنہ آج کشمیر کی سچویشن وہ نہیں ہوتی. اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر ایشو کو نقصان پہنچے گا, میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے, میں ایک بات بول گیا اس میں بتانے کے لیے. 1982 میں دیکھو آزاد کشمیر کا سٹیزن جو ہے, آزاد کشمیر کا سٹیزن ہے, سبجیکٹ کہلاتا ہے, وہاں سبجیکٹ رولز حاوی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں 1982 میں سٹیزن شپ ایکٹ نافذ کیا ہے گلگت بلتستان میں. صحیح. ہم 1982 سے اپورڈ ہم پاکستان کے سٹیزنز ہیں, اور اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تسلیم کیا ہے اپنے ایک الجہاد ٹرسٹ فیصلے میں بھی,
صحیح 2019 کے فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کے سٹیزنز ہیں. اب ان کشمیری بھائیوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، پلیبیسائڈ ہو جاتی ہے فرض کریں، ٹھیک ہے، جس کا دوربین میں بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، بالکل اسی طرح پلیبیسائڈ ہو جاتی ہے، کل اقوام متحدہ پلیبیسائڈ کراتی ہے. ایسی صورت میں کیا پاکستان کا کوئی سٹیزن اس پلیبیسائڈ میں ووٹ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے. ہم تو پاکستان کے سٹیزنز ہیں. سٹیزنز نہ صرف وہ قانون نافذ ہوا سٹیزن شپ کا، صحیح، بلکہ 2 فیصلوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں پاکستان کا سٹیزن تسلیم کیا ہے. صحیح سر، میرے پاس موجود ہیں سر میں تسلیم کرنے سے یا پھر ہمیں بیسک اب رائٹ سے اب اس پہ آتا ہوں نا. اب ہم کشمیر ایشو کے ساتھ ہمیں کیوں اس طرح انوالو کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا، وہ بھی ایک ڈائلیما ہے ہمارا. صحیح، یہ 1949 میں یہ سردار ابراہیم کے ساتھ جو ہوا تھا نا، یہ اس لیے ہوا تھا، یہ جو ایگریمنٹ سو کالڈ ایگریمنٹ جس میں ہم پارٹی نہیں ہیں، ہم فریق نہیں ہیں، تو جورسپروڈنس کے تحت بھی ہم اس کے فریق نہیں ہیں، یہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا اس لیے تھا، اور پتہ ہے یہ کرنے کے بعد کافی عرصے تک چھپایا گیا تھا. صحیح 49-50 میں جب اس وقت گرم تھا نا، یہ پلیبیسائڈ ہوگا کہ پاکستان بھی تسلیم، پاکستان نے بھی تسلیم کیا تھا، انڈیا نے بھی کیا تھا، تو وہاں کے لوگوں سے تھوڑا سا پاکستان خائف تھا کہ پتہ نہیں ادھر پورا ووٹ آئے نہ آئے. تو صرف پلیبیسائڈ میں ووٹ کرانے کے لیے ہمیں ایک دفعہ داخل کیا، کشمیر ایشو کے ساتھ نہ کیا. اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے مصیبتیں ہم نے اٹھائی ہیں. دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں 370 کے تحت بھی کافی اختیار ان کے، دیکھیں سوائے ڈیفنس کے، فارن افیئرز کے اور ٹریجری کے، فائنانس منسٹری کے، تمام تر لوکلز کے پاس تھا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، 370 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے تحت ریاست کہلاتی تھی. اور چپڑاسی سے لے کے ان کا وزیر اعظم تک یا وزیر اعلیٰ تک وہ سارے لوکل تھے. اسی طرح آزاد کشمیر میں چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک لوکل ہیں. 2 صرف پوسٹیں ہیں ڈیفنس، وہ تو ہے ڈیفنس، 2 پوسٹیں ادھر پاکستان سے جاتی ہیں. صحیح، ایک چیف سیکرٹری، دوسرا آئی جی پی، ٹھیک ہے نا. اب بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رولز نافذ ہیں، وہاں کوئی زمین نہیں خرید سکتا ہے باہر سے جا کے. ہمیں تو پاکستان کا سٹیزن شپ دے کے ہمارے اندر تو یہ کہ کوئی لوکل کوئی بڑی پوسٹ پہ جائے تو حیرانگی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. تو جا کے ابھی جب حالات ایسے انٹرنیشنل سناریو ایسا ہوا ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہو گئی کہ گلگت بلتستان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک ہے. دیکھیں ہمارا بہترین دوست پاکستان کا، اور ہم اندر سے ذہنی طور پہ پاکستانی ہیں. ہم اگر غصے میں بھی آئے تو پاکستانیت ہمارے لاشعور میں بس گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہم وہ جنریشن ہے جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ہم سب ایسے ہی ہمارے اندر پاکستانیت ہے. صحیح، اور ان لوگوں کے اندر بھی پاکستانیت تھی جنہوں نے مہاراجہ کو وہاں سے بھگایا تھا گلگت بلتستان کے. اب اہمیت کتنی ہو گئی ہے. پہلا میں بتاتا ہوں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں آپس میں ان کی دوستی تب ہوتی ہے جب وہ ایڈجسنٹ ہوں، زمینی طور پہ لنک ہوں، ہمسایہ ہوں، زمین لگتی ہو. اب سی پیک کا جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جو ساؤتھ ایشیا کا مشہور پروجیکٹ ہے، جس کو دنیا کے بڑی طاقتیں بدنیتی سے بھی دیکھتی ہیں، جو اس میں شامل نہیں ہیں وہ بدنیتی سے بھی دیکھتی ہیں. سی پیک کا گزر ادھر سے ہوتا ہے. بالکل. اور چونکہ وہ علاقہ گلگت بلتستان چائنا اور پاکستان کو زمینی طور پر ملاتا ہے تو دوستی مضبوط ہے. ٹھیک. 5 دریا ہیں جن سے پاکستان سیراب ہوتا ہے.
5 दरियाओं में से 4 दरिया ऐसे हैं जिनका मंबा इंडिया में है और सवाए सिंध सिंध के, जो इंडिया से थोड़ा बहुत एक नदी नाले के बराबर आता है। मैं तो उधर तक गया हूँ, माज तक। बिल्कुल, बस एक हम दलजा नहीं कहते हैं, इतना सब इंडिया से आता है, बाकी तमाम तर वहाँ से जनरेट होता है, वहीं से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उधर से जनरेट होता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के बारे में खुद मौजूदा वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा कहा था कि 2024 तक हमारा इलाका पाकिस्तान सूख जाएगा, खुसूसन पोटहार के बारे में कहा था। सही। अगर वो ग्लेशियर्स ना हो और वो दरियाए सिंध वहाँ से ना आए और इंडिया अपनी दुश्मनी की बुनियाद पे 4 दरियाओं के साथ छेड़े, पानी बंद करे, जैसा भी करे, गो कि इंटरनेशनल एक ट्रीटी होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी तो कश्मीर में भी था, कश्मीर में भी अभी तक सर यूएन करारदाद हुई, खिलाफ वर्जी उस पर मैं आऊँगा, सवाल करें आखिरी उस पर। तो उसके अलावा जो अफगानिस्तान में इंडिया के दोस्त थे, शुमाली अफगानिस्तान वाले, उनको हमारी टेरिटरी जुदा करती है। सही। ज़मीनी लिंक से हमारे अगर खुदा न करे या उस वक़्त या अभी किसी तरह से वो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन खुदा न करे हम अपनी जानें दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुदा न करे अगर इंडिया के हाथ में जाता है तो इंडिया का डायरेक्ट लिंक अफगानिस्तान से ज़मीनी होता है, वाखान की वो जो पट्टी है 12 माइल की। सही सर। उसके थ्रू अफगानिस्तान में जो उनके दोस्त थे उनके साथ इसकी ज़मीनी अभी सबसे बड़ा हर्डल इंडिया के लिए, वरना अफगानिस्तान उसके हाथ में है, सबसे बड़ा हर्डल जो इंडिया के लिए है वो ज़मीनी लिंक ना होना है। सही। तो इसकी अहमियत के तहत वो भी एक प्रोविजनल प्रोविंस, अब प्रोविजनल प्रोविंस बनाने से कश्मीर इशू को कोई नुकसान हो रहा है तो कोई लॉ का स्टूडेंट आए हमारे साथ डिबेट करें। सही। अब इसमें मैं एक मिसाल देता हूँ, 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हमारी गिलगित बल्तिस्तान के टेरिटरी के अंदर बाउंड्री का एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत ताशकुरगन सिटी उनके कब्जे में गई है। सही। कुछ इलाके उनके कब्जे में गए हैं, कुछ इलाके उनके। तो बटू ने साइन किया है एज वजीर खारिजा, ठीक है ना, 1963 में, ये वो ट्रीटी है। सही। उसने साइन किया है और ये प्रोविजनल है। इसमें एक प्रोविजन रखा गया है, 6 ये 6 रखा गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस 6 के तहत ये कहा गया है कि ये जो सेटल है, बाउंड्री सेटलमेंट है बिटवीन पाकिस्तान के बारे में ये कहा है कि पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरियाज, पाकिस्तान ये नहीं कहा पाकिस्तान टेरिटरी नहीं कहा, पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरियाज। और चाइना के दरमियान ये जो टेरिटरी, ये जो डिस्प्यूट सेटल हुआ है, ये जो टेरिटरी तय हो गई है, इसमें अगर कश्मीर इशू का फैसला हो जाता है तो जो भी लेजिटिमेट हुकूमत उस वक्त होगी उसके साथ ये माहिदा दोबारा होगा। सही। ये हुआ प्रोविजनल। 1963 में प्रोविजनल एक माहिदा टेरिटरी के बारे में करने के बाद भी कश्मीर इशू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो आज हमें स्टेटस दिया जाए, आईनी हुकूक दिए जाए, तो इनको क्या नुकसान होता है? कोई आए मेरे साथ करे डिबेट। मैंने कल उधर एक बार में एक खातून थी वकील आज़ाद कश्मीर की, उनके साथ मैंने डिबेट किया, दूसरे वकील सुन रहे थे, उन्होंने कहा यार इनका जवाब दे दो, आप सही जवाब दे दो इनका। जस्टिस साहब, आपके ख्याल में जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए है, क्योंकि वहाँ जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, कुछ इलाकों के हवाले से कुछ मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, आइनी अबूरी सूबे के हवाले से भी, और कुछ लोगों का स्टेट सब्जेक्ट रूल के हवाले से भी एक उनका ख्याल है कि स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल करना चाहिए जीबी में। इससे जो है कश्मीर काज को भी जो है अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचता है तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया ने जो 370 और 35A की है, उसके बाद अगर आप इसको शामिल करते हैं तो फिर आप भी शामिल हो गए, तो फिर क्या जवाब बाकी रहेगा? तो गिलगित बल्तिस्तान के ऐन मुफाद में आप क्या समझते हैं? देखें, पहली बात तो ये है ना,
ابھی وہ زمانہ گیا نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں جو کچھ ہوگا وہی کرے گا حکومت پاکستان. ایسا نہیں ہے، وہ کرے گا جو اس کے مفاد میں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم ایک ریجن ہیں اس کی ساورینٹی کے تحت. یہاں کے جو ساورینٹ دیکھیں، پہلے 2019 میں سرتاج عزیز کمیٹی کوئی چھوٹے لوگوں پہ مشتمل نہیں تھی. اس میں فارن افیئرس کا بھی نمائندہ تھا، اس میں سینٹ کا نمائندہ تھا. رضا ربانی بہت بڑا وکیل ہے. بالکل. اس میں بڑے جو ڈپلومیٹس لوگ قسم کے لوگوں کو رکھا گیا تھا. انتہائی سوچ سمجھ کے علاقے کا 2-3 دفعہ دورہ کر کے پھر تمام سے آؤٹ پٹ لے کے یہ سب کچھ کیا تھا. یہ پروویژنل پروونس کا دیگر بھی تجاویز ہیں. صحیح. لیکن یہ پہلے نمبر پہ رکھا تھا. صحیح. جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس سے آئینی کشمیر ایشو کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر ایشو انڈیا نے اپنی طرف سے ختم کیا ہے. ٹھیک. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کل وہ آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ آئندہ جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ انٹرنیشنل نہ پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل. اگر مذاکرات ہوں گے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہ ہوں گے، وہ بھی بائی لیٹرل ہوں گے، کسی کو شامل نہیں کریں گے. سر اب آ جاتے ہیں نا آپ کے سوال پہ. میں ذاتی طور پہ بینگ سن آف سائل، ایک تو یہ کہ آئینی حقوق ملے، اس طرح سے ہم فرسٹ سٹیزن بن جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ٹھیک ہے اس سے نقصان سمجھتے ہیں کشمیر والوں کی بات مانتے ہیں، ورنہ اس وقت جو مقتدر ادارے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں یہ پروویژنل پروونس بنائے بغیر ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے. پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ میں جو آج سمجھا ہوں، جو میری آج جو پریڈکشن ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پروویژنل پروونس بنائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر یہ صرف اسٹیٹ سبجیکٹ نافذ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر ہمیں اگر یہ نہیں بنتا تو آزاد کشمیر طرز کا ہمیں دے دیں جس میں ہمارے لوکلز وہاں رہیں ملازمتوں میں، سوائے آپ کے کوئی باہر کا زمین نہ خرید سکے. اور اسٹیٹ سبجیکٹ بھی نافذ تب ہوں گے جب ایسا طرز پہ اور وہ ہمیں نہیں دیں گے. صحیح. یہ میری پریڈکشن ہے. وہ ہمیں نہیں دیں گے، ہمیں پروویژنل پروونس دیں گے. پروویژنل پروونس پہ اب وہاں سے کچھ آزاد کشمیر کے کالونیز ہمارے ادھر ہیں. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں وہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جاتا ہے ہر دور میں. اب ایک بہت بڑے مولانا ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، قابل عزت ہے، وہ جس مکتب فکر کی بھی نمائندگی کرتا ہے. صحیح. میں ان کی انتہائی احترام کرتا ہوں. لیکن ایک انٹرویو میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ چونکہ فلاں کمیونٹی کی وہاں اکثریت ہے، اگر صوبہ بن گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اب میرے بھائی کل بھی صوبہ تھا، آئینی نہیں تھا لیکن صوبہ تھا، الیکشن کے تحت آیا تھا. وہ ہمارا بھائی تھا، ہمارے علاقے کا تھا، آپ کے مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتا تھا. صحیح. اگر آپ کوہستان اور چترال کو ملا کے صوبہ بناتے ہو تو وہاں سے تو کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا، لیکن آپ کا وہ بھائی کل تک وزیر اعلیٰ تھا، وہ نہیں بن سکتا ہے. وہ نہیں بن سکتا. آبادی کے حساب سے وہاں سے بنے گا، ان کی سیٹیں زیادہ آئیں گی. یہ ایک ویسے پریزمپشن میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایک صوبے کا ایک حصہ ہے آلریڈی. چترال بھی پاکستان کے آئین کے اندر پاکستان کے انٹیگرل پارٹ کے حیثیت سے ایک صوبے کے 2 ریجن ہیں، ان کو سیٹل ایریا سے صوبے سے اٹھا کے آپ کو کوئی کیوں دے گا؟ ریزن تو ہو، کوئی ریزن تو ہو. صرف یہ کہ ایک مکتب فکر کی تھوڑی سی آبادی کم ہے، وہ بھی اب کم نہیں ہے، تھوڑی سی آبادی کم ہے، اس کو برابر کرنے کے لیے کوئی بٹوارا نہیں ہو رہا ہے ادھر. تو آپ کو کوہستان لاؤ نا، چلو مانتے ہیں ہم، لاؤ.
آپ کو بھی نہیں ملے گا، ہمیں بھی نہیں ملے گا، صحیح، جو بھی مفاد ہے جو بھی مفاد ہے۔ لاؤ۔ اچھا جسٹس صاحب، سپوز کریں پروویژنل اپنا صوبے کی طرف آ رہے ہیں ہم، تو پروویژنل صوبہ بھی ہمیں مل جاتا ہے، تو ابھی ہمیں پروویژنل مل جاتا ہے، ٹیمپریری مل جاتا ہے، تو اس میں بھی 3 سیٹیں کیوں؟ اگر کمپلیٹ جیسے پروویژنل ہی رکھنا ہے تو آپ کمپلیٹ صوبہ بنائیں، عبوری رکھنا ہے تو کمپلیٹ ہی کیوں نہیں بناتے؟ 3 سیٹیں کیوں دے رہے ہیں محض؟ اس میں ایسا ہے نا، وہ 3 سیٹوں کی بات تو ہو گئی ہے، وہ قومی اسمبلی کے لیے، ٹھیک ہے نا، سینٹ کے لیے، صحیح، وہ ایسا کر نہیں پائیں گے۔ اس میں صرف ایک کنڈیشن ہوگی کہ ٹل ڈسپوزل آف کشمیر ایشو، بالکل، یہ کنڈیشن ہوگی کہ یہ عارضی سیٹ اپ ہے، آئینی سیٹ اپ ہے، جو کشمیر ایشو کے فیصلے تک رہے گا، پلیبیسائٹ تک رہے گا۔ باقی ایک صوبے کے 18 امینڈمنٹ کے تحت جو اختیارات کسی بھی صوبے کو ملے ہیں وہ سارے ملیں گے، وہ انشاءاللہ وہ سارے ملیں گے۔ ایک دفعہ آئین میں ان ہونے دو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آئین میں ترمیمات کر کے ان کو صوبہ بنانا، بالکل سر، وہ ٹھیک ہے نا۔ اسی طرف ہی اب اسی پہ 3 کی بات کی نا، تو آئین میں ترمیم کریں گے صرف وتھ دا اونلی کنڈیشن کی دس سیٹلمنٹ ول بی، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا، ٹل ڈسپوزل آف کشمیر ایشو۔ بالکل، اس کے علاوہ آئین ایک صوبے کو جو اختیارات دیتا ہے نا، اس کی حکومت کو، اس کی اسمبلی کو اور اس کے ایڈمنسٹریشن کو جو بھی اختیارات دیتا ہے، اور تمام ادارے جو فائنانس کے ادارے ہیں، صحیح، آئینی ادارے ہیں، ان میں آپ کو نمائندگی مل جائے گی، اور ایک پروونشل اسمبلی بنے گی۔ بالکل، اس میں تو آپ کے ابھی 24 ہے نا، ہو سکتا ہے بڑھ جائیں آبادی کے حساب سے، ہو سکتا ہے کم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ رہی بات 3، اگر ہمیں قومی اسمبلی میں دیتے ہیں تو فی الحال 3 بھی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سینٹ میں وہ ایسا نہیں کر سکتے قانون کے تحت، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا کوئی آدمی۔ سینٹ میں چھوٹے اور بڑے صوبوں میں تناسب برابر ہے، سینٹ کے لیے جو فارمولا ہے اس کے تحت ہمیں دیں گے، دینے تو دو۔ اب کشمیر، ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی مخالفت کرتے ہیں، میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کشمیر نے، انڈیا نے اپنا انٹیگرل پارٹ بنایا پورا، نہ صرف مقبوضہ کشمیر کو بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی بنایا، ہمارے لیے 24 سیٹیں مختص کی ہیں، ہم ایک پروویژنل صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ صحیح، تو یہ جو کشمیر میں جتنے ہمارے بھائی ہیں وہ اس کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا انڈیا کے جو موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کے مترادف ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں سر مخالفت؟ دیکھیں، آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ اس وقت آپ چینلز دیکھیں نا، میڈیا دیکھیں انڈیا کے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، صحیح، مخالفت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے حصے کا ہمارے حصے پہ یہ فیصلہ کر رہا ہے، گلگت بلتستان ہمارا ہے، ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، ہمارا آئین کا حصہ ہے۔ صحیح، اسی کی حمایت آزاد کشمیر سے بھی ہوتی ہے، اور ہمارے کچھ نادان دوست بھی کر رہے ہیں۔ صحیح سر، انڈیا کیوں چیخ رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میرا پارٹ ہے، میرا پارٹ گلگت بلتستان۔ وہ تو لیکن انشاءاللہ ہم اور آپ، ہم نے پاکستان کے لیے وہ 1947 میں ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے گلگت بلتستان پہ، پاکستان کی بیوروکریسی نے، وہاں کے کولونیل سسٹم نے ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانیت ہمارے ذہن سے نہیں نکلا ہے۔ انڈیا کو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، لیکن ہم 73 سال تک انتظار کرتے رہے آئینی حقوق کا اس کشمیر ایشو کی وجہ سے، جس کو اپنی طرف سے انڈیا نے دفنا دیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے اور پاکستان نے سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم مقبوضہ کشمیر کو لے سکتے ہیں، کس طرح لداخ کو لے سکتے ہیں، کس طرح کارگل کو لے سکتے ہیں، ہمیں سوچنا ہے۔ انہوں نے تو لے لیا، بالکل سر، پہلے اپنے پاس جو ہیں، پہلے اپنے پاس جو ہے ان کو خوش رکھو گے، ان کو حقوق دے دو گے، بالکل، تو تب ان علاقوں کے لیے ہم کل آواز اٹھائیں گے۔ ہم تو لڑنے والی قوم ہے، جیسے میجر براؤن نے کہا نا، عقل و شعور سے آری ایک بہترین جنگجو قوم ہے۔ بالکل، جسٹس صاحب نے بالکل درست فرمایا، ہم تو آپ کے بازو بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں بازو بنائیں تو صحیح۔ جسٹس صاحب، آخری 2 کویشچن کی طرف چھوٹے سے سمرائز کر کے میں آنا چاہوں گا کہ اب جب
جا رہے ہیں پروویژنل سیٹ اپ کی طرف یا عبوری آئینی صوبے کی طرف، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اب جی بی کے الیکشن بھی کیونکہ ابھی آ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلے ہی ہوگا، ہاں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد اسمبلی سے اپروو کر کے ہوگا۔ جب اسمبلی کے بعد سر یہ اپروول آتی ہے یا اسمبلی پاس کرتی ہے اس کو، تو اس اسمبلی کی پھر کیا حیثیت رہے گی جب یہ عبوری آئینی صوبہ بنے؟ ہاں، اس میں ممکن ہے کوئی اور قانون کا طالب علم مجھ سے اختلاف رکھے اور ان کو حق پہنچتا ہے اور مجھے درست کرے، یہ ان کا حق ہے، لیگلی مجھے درست کرے۔ دیکھیں، ہمارے کچھ دوستوں نے، میرا بھائی خود بھی الیکشن لڑ رہا ہے، آزاد لڑ رہا ہے یا کسی اور پارٹی، وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ کچھ دوستوں نے یہ سوچا کہ ابھی اگر یہ پروویژنل پروونس بنا تو پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا۔ بھائی پی ٹی آئی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ آئین کے تحت ہی الیکشن ہونے تھے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے کہا یہ کام کر لیں۔ دیکھیں، جب آرمی چیف نے، میں ریئلی میں کسی کی تعریف کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہے، یہ جو انٹلیکچوئل ڈیسیجن لیا ہے نا آرمی چیف نے، جس طرح سے ان پارلیمنٹیرینس کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے کال کیا، بلایا، ان کو دعوت پہ بلایا، انوائٹ کیا، یہ ایک احسن اقدام ہے۔ ٹھیک، انہوں نے جرنل کی طرح نہیں سوچا ہے بلکہ ایک انٹلیکچوئل کی طرح سوچا ہے۔ تو ہماری ہی فوج ہے نا، اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے، اب دیکھیں کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ہم نے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں، جس طرح سے ہمارے ادھر سیاسی اسیر ہیں، صحیح، میں تو ان کی بھی آواز اٹھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار، حمید صاحب جیسے بھائی کو آپ لوگوں نے معاف کر کے واپس لایا ہے، تو یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ بالکل، تو وہ جو ان کی وجہ سے قوم پرستی کا یا کسی اور کی وجہ سے یا جناب کچھ اداروں کی وجہ سے ہوئے تھے، تو ان کو معاف کر دو، ایمنسٹی دے دو اور عمر بھر قید میں رکھنا۔ اور اسی طرح سے گلگت کے جو اسیر ہیں ان کے بارے میں بھی میں کہوں گا کہ پولیٹیکل افیئرز میں ہیں وہ سب کچھ تقریباً، تو ان کی بنیاد جو ہے پولیٹیکلی ہے، جو بھی ہے گلگت کے جو اسیر ہیں یا فوجی عدالتوں سے ہوئے ہیں، جیسے اب پنیال میں کچھ لوگ اسیر ہیں، ہنزہ کے اسیر ہیں، میں تو ان کی بھی بات کرتا ہوں۔ اور یہ الیکشن کی وجہ سے یہ جو ایشو، ایک تو ہم بدقسمت لوگ ہیں، بعد میں حالات بدل گئے اور یہ بھی نہیں ملا، کیا کرو گے؟ میرا بھائی الیکشن لڑے، کوئی بھی لڑے، مسلم لیگ لڑے، پیپلز پارٹی لڑے، پی ٹی آئی لڑے، یار الیکشن کراتے نا پی ٹی آئی اس کے لیے، پروونشل اسمبلی کے لیے، صحیح۔ تو اس میٹنگ کے اندر یہاں کی ان کے جو مرکزی قیادت ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس ایشو کو گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد فیصلہ کیا جائے، ہوگا بعد میں ہوگا۔ آپ فرض کریں بعد میں ہمیں پروویژنل پروونس دیا جاتا ہے، تو وہ تو آئین کے تحت جو پروونس بنے گا اس کے لیے الیکشن ہوں گے، اس کے لیے یہ گورننس آرڈر 18 کے تحت یہ جو الیکشن ہے، یا ان کو سیونگ کلاس دینا ہوگا ادھر آئین میں، صحیح، اس کے علاوہ تو یہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے۔ نل اینڈ وائڈ۔ جسٹس صاحب، اس کے بعد اگر وفاق میں 2023 میں انتخابات ہوں گے، اگر تو ہمیں پروویژنل سیٹ اپ دیا جاتا ہے، تو کیا ہمارے 2023 میں دیگر جو صوبے ہیں، اگر ہم عبوری آئینی صوبہ ہیں، تو 2023 میں ہمارے بھی انتخاب ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں اب ایسا ہوگا نا، یہ جو پروونشل اسمبلی ہے، جو ایک گورننس آرڈر کے تحت، یہ اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، صحیح، اس کو چلایا جائے گا 2023 تک، 23 تک اس کو چلایا جائے گا، کسی حد تک اختیارات دیے جائیں گے، مزید ان کو چلایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 2023 کو جب جنرل الیکشنز ہوں گے، تو ہمارے ادھر صوبائی اسمبلی کے لیے بھی الیکشن ہوں گے اور سینٹ کے لیے بھی ہوں گے اور قومی اسمبلی کے لیے بھی الیکشن ہوں گے۔ یعنی آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کے پاس ہمارا ٹینیور کم ہوگا گلگت بلتستان کا، اگر تو عبوری آئینی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اگر یہ جو اسمبلی اب آ جائے گی نا، جی، یہ 2 سال رہے گی، اگر یہ سیٹ اپ مل جاتا ہے آئینی سیٹ اپ، اور اس میں کوئی اور ہماری بدقسمتی نہیں ہو گئی نا، تو یہ سیٹ اپ مل رہا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا۔ آخری کوسچن کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں اب آرٹیکل 1 ہے، 257 ہے جو پلیبیسائٹ کو مینشن کرتا ہے، اس کے بعد 258 ہے،
تو اس میں اچھا، امٹمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. 258 اور 250. کل وہ کشمیر کے وکیل کو بھی میں نے ذرا، خاتون وکیل تھی بڑی تیز ہے، اس کو بھی میں نے بار روم میں بڑا وہ 258 میں ترمیم، میں نے کہا 258 اور 257 میں بڑا فرق ہے. صحیح. 258 مخصوص ہے ریاست جموں کشمیر کے لیے، ٹھیک ہے نا. 258 اور 257 صوبوں کے علاوہ ان علاقوں کے لیے مخصوص ہے جو پاکستان کے کنٹرول میں ہیں، ان میں ہم آتے ہیں میرے نزدیک. صحیح سر. ہمیں ادھر بھی کشمیر سے علیحدہ رکھا ہے. صحیح سر. صرف وہ پلیویسائڈ کے لیے ہمیں دم بنا کے رکھا ہوا ہے ہمیں. اور اس وقت کی گورنمنٹ کو پہلی بات تو یہ تھی نا، ایک تو وہ نہرو نے وعدہ کیا کہ بھائی، وہ خود گئے تھے نا، انڈین وزیر اعظم گیا تھا اقوام متحدہ، تو پاکستان نے سمجھا یہ خود گیا ہے، اور اس نے وعدہ کیا اور اس نے کہا نہ ہم زبردستی شادیاں کراتے ہیں، نہ ہم زبردستی، بٹو کے مشہور الفاظ ہیں وہ نہرو کے، نہ ہم زبردستی شادیاں کرا رہے ہیں اور نہ ہی ہم زبردستی علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں، تنزن کہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ سمجھ گئے، پاکستان والے سمجھ گئے کہ یہ جو ہے ہوگا، تو ووٹ کے لیے ہمیں اٹیچ کیا، ہم الگ تھے. صحیح. ووٹ کے لیے اٹیچ کیا، لیکن وہ انتظار آج تک، وہ انتظار 73 سال تک ہمیں بھگتنا پڑا. جسٹس صاحب، جو آرٹیکل اگر 257 میں نہیں، آرٹیکل 1 جو ٹیریٹریز ڈیفائن کرتا ہے، اس میں تو ترمیم ہوگی. اس میں ترمیم ہوگی. ابھی جو امور کشمیر کے لاسٹ ٹائم ایک پریس کانفرنس میں ہم نے سنا کہ وہ اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی ایک اور آپشن بھی ہے جس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. قانون سر اس میں کیا مطلب کہ وہ کون سا آپشن ہے؟ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات کر رہا تھا. دیکھو، ایکٹ آف پارلیمنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک آئینی پروونس آئینی ہوتا ہے. صحیح. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ آزاد کشمیر کا سیٹ اپ دیا گیا ہے، ایسا سیٹ اپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ مطلب آئین میں ترمیم کر کے آپ کو 4 صوبے ہیں، 5واں صوبہ بنایا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ عارضی ہوگا تا وقت کی پلیبیسائڈ نہ ہو یا کشمیر کا ایشو حل نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی امینڈمنٹ ہو جائے گی. امینڈمنٹ، آئین میں امینڈمنٹ کیے بغیر کوئی پروونس ہمیں منظور نہیں ہے. کیا پھر وہی ہو گیا نا، کسی آرڈر کے تحت ہمیں آئین میں ترمیم کیے بغیر، ٹیریٹری ڈیفائن کیے بغیر، ٹھیک ہے نا. وہ جو چیپٹر ہے جس میں صوبائی اسمبلیوں کے لیے چیپٹر موجود ہے آئین میں، اس میں 5واں صوبہ شامل کیے بغیر وہ کیسا صوبہ ہوا ہے؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ جو ابھی چل رہا ہے، بڑی امینڈمنٹس کی ضرورت پڑے گی، ذرا ہونے تو دو. صحیح سر. اس وقت سپریم کورٹ بھی پازیٹیولی ہمارے بارے میں سوچتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، اور ہماری افواج پاکستان بھی پازیٹیولی اس علاقے کے بارے میں سوچتے ہیں. ایون پہلی بھی حکومت نے بھی اچھا سوچا تھا کشمیر کے لیے، جو سرتاج عزیز کا وہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اچھا سوچا تھا. اسی طرح موجودہ گورنمنٹ جو جمہوری گورنمنٹ ہے وہ بھی اچھا سوچتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادارے ہمارے لیے بہتر سوچ رہے ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں، اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے ایک حصے کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں اور اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں. صحیح. تو یہی میری گزارش. بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کے وقت کا، اور آپ کا شکریہ. انشاءاللہ پھر آگے وقت کے ساتھ جب کوئی اس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم پھر آپ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں اس غریب خانے میں رہتا ہوں، میں بے شک آپ کے پاس قومی امور کے لیے آپ کے پاس میں ادھر بھی آ سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا کہ بہت سارے لوگوں کے گلگت بلتستان کے اسپیشلی ان کے ذہنوں میں کویسچنز تھے، ٹیکنیکل کویسچنز تھے. قانونی حیثیت سے گلگت بلتستان کا یہ مسئلہ، یہ جو ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ کیسے سولو ہوں گے، اور یقیناً جو 73 سالہ جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ اب ہونا چاہیے اور گلگت بلتستان کو مین اسٹریم پہ لانا چاہیے. اور نیکسٹ سیگمنٹ میں جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ کوئی اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. شاہد ندیم شاہد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.